ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمین کسی چیز کو اوپر اچھال دے. درخت کی جڑ کو لے لیجئے, وہ ہمیشہ پانی کو جذب کرتی ہے, آپ کو کوئی جڑ ایسی نہیں ملے گی جو پانی کو واپس پھینکتی ہو. گویا ہر چیز خود ہمارے جسم کی, میں چاہے اللہ کا منکر ہوں لیکن میرے جسم کا ہر حصہ اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہے. میرے جسم کا ہر عضو وہی کام کرتا ہے جو اللہ نے اس کو حکم دیا ہے. پھیپڑے اپنا کام کرتے ہیں, گردے اپنا کام کرتے ہیں, دل اپنا کام کر رہا ہے, کیونکہ میرے بس کی چیز نہیں ہے. یہ تو اللہ نے نعمت سجا کے مجھے دے دی, اس لیے مجھے اس کی قدر بھی نہیں ہے. مجھے اس نعمت کی قدر بھی نہیں ہے, اس لیے میں اس کو بھی خراب کرتا رہتا ہوں, برباد کرتا رہتا ہوں اپنی الٹی سیدھی حرکتوں سے. نعمت ہے یہ میری, اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے, امانت دی ہے جس کا حساب لیا جائے گا. ایک بہت بڑی نعمت ہے, لیکن یہ ایک موضوع الگ ہے جس کے لیے ایک الگ لیکچر درکار ہے کہ یہ جو ہمارا جسم ہے جس کو ہم نہیں گنتے, ہم گنتے کیا ہے کہ اس کے اوپر کپڑا کیسا ہے, یہ کس گھر میں رکھا ہوا ہے, کس گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے, کس ڈرائنگ روم میں سجا ہوا ہے, ان چیزوں کو نعمت گنتے ہیں اور اس کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں. اس نعمت کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب ایک گردہ ناکام ہو جاتا ہے, گھٹنی فیل ہو جاتی ہے اور ہم مارے پھرتے ہیں, اور اگر 20-25 لاکھ روپے پاس ہیں تو گردہ بدلا جاتا ہے, ورنہ ایک گردے کے ساری زندگی گزارتے ہیں. جب ایک پیر کٹ جاتا ہے تو لکڑیوں کی زندگی گزارتے ہیں. احساس ہوتا ہے کہ یہ پیر کیا چیز تھی, میں نے قدر ہی نہیں کری. تو یہ جسم اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج 21ویں صدی کی سائنس بھی, اور آپ یقین جانیں کہ قیامت تک کتنی بھی سائنس ترقی کر جائے گی, یہ جسم اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. نہ اس کو ہم بنا سکتے ہیں, نہ اس کا کوئی حصہ ہو بہو اس مہارت کے ساتھ ہم بنا سکتے ہیں, کیونکہ یہ حسن الخالقین کا بنایا ہوا ہے. سب سے بہتر جو خالق ہے, پیدا کرنے والا, اس کا بنایا ہوا جسم ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین ساخت پہ انسان کو ہم نے بنایا ہے. لیکن اسی میں کہا گیا ہے, موضوع سے ہٹ رہا ہوں لیکن بڑی بہترین آیت ہے, دل چاہ رہا ہے آپ کو بتا دوں کہ ثم رددناہ اسفل سافلین, اور اس کو بدترین بھی بنا دیا. گویا انسان کے اندر پوری رینج ہے, پورا اسپیکٹرم ہے کہ بہترین بھی اور ورسٹ بھی, بدترین بھی. اور کون ہے بدترین؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے, عمل صالح کرتے رہے, وہ تو بچے رہے, ورنہ دیر نہیں لگتی بہترین سے بدترین پہنچنے میں. آج انسان سے زیادہ خطرناک اور بدترین کوئی شے نہیں ہے, کیونکہ کوئی جانور آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو دوسرے جانور کے گلے میں ٹائر ڈال کے آگ لگائے, جو دوسرے جانور کو بچرنگ کر کے ٹکڑے کر کے زندہ جلا دے. کوئی جانور اتنا نہیں ہوتا, کیونکہ اسفل سافلین تو اللہ نے کہہ دیا انسانی ہوتا ہے. تو ارذل ترین مخلوق بھی انسان اور بہترین مخلوق بھی انسان. فرق کیا ہے؟ ایمان و عمل صالح. اور یہ بھی آپ غور فرمائیے کہ قرآن کریم میں ہمیشہ ایمان کے ساتھ عمل صالح جوڑ کے آیا ہے. کیوں؟ اس کی مثال میں ایک انداز سے دیتا ہوں کہ جب آپ موبائل خرید کے لاتے ہیں تو اس میں ایک بیٹری ہوتی ہے جس کے ساتھ ایک چارجر آتا ہے. اگر آپ بیٹری کو چارج نہیں کرتے رہیں گے تو تھوڑی دیر بعد, تھوڑی مدت کے بعد اس بیٹری کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور موبائل بیکار ہو جائے گا. ایمان کی ریچارجنگ عمل صالح سے ہوتی ہے. جب عمل صالح کرتے رہیں گے ایمان تر و تازہ ہوتا رہے گا. چارجنگ کرتے رہیں گے ایمان عمل صالح کے ساتھ تر و تازہ ہوتا رہے گا, اور ہم اللہ کے کرم اور فضل سے اچھے مقام پہ رکے رہیں گے, بدترین کی طرف نہیں کھسکیں گے. کیونکہ یہ جسے ہم کہتے ہیں کہ سلائیڈنگ ڈاؤن دا ہل, کہ سلوپ پہ پھسلنا ہے جس میں محنت درکار نہیں ہوتی. اگر آپ کہیں پھسلواں جگہ پہ سلوپ پہ کھڑے ہیں تو آپ کو وہاں قائم رہنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. جسم ڈھیلا چھوڑیں گے پھسل کے نیچے چلے جائیں گے. تو برائی کی طرف بھی پھسلواں راستہ ہوتا ہے, اترنے کی کوشش بھی ضرورت نہیں ہے, صرف ذرا سی غفلت میں آ جائیے, خود پھسل کے چلے جائیں گے, خود پھسل کے ان گڈھوں میں چلے جائیں گے جو آپ کو بدترین اسفل سافلین کی طرف لے جاتی ہے, اسفل سافلین کی طرف لے جاتی ہے, بدترین انسان بنا دیتی ہے. کوشش کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو اس پھسلنے سے روکنے کے لیے, قدم جمائے رکھنے کے لیے, اور اس کے بعد مزید اوپر اٹھنے کے لیے. باہر کیف اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے. یہاں سے میں دوسرا موضوع شروع کر رہا ہوں کہ اتباع کس چیز کی ہے. اللہ تعالیٰ نے دین دیا اسلام, قانون مکمل کیا قرآن میں, اور اتباع کے لیے حکم دے دیا کہ اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم, کہ جو تمہاری طرف رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو. یہ اللہ کا حکم ہے کہ فالو قرآن, جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے اس پہ عمل کرو. اور نمونہ سیرت پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ,
آپ نے کس طرح عمل کر کے دکھا دیا. جب ہم قرآن پہ اتباع نہیں کرتے، جیسا میں نے اپنے بارے میں ذکر کیا کہ جب قرآن کو سمجھا تو پتہ لگا کہ قرآن میں جو ہدایت ہے، جو راستہ دکھایا گیا ہے، جس کے لیے دعا ہم مانگتے رہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو جو صراط مستقیم دکھایا گیا مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو اب تک جو میں نے زندگی کے برسہ برس گزار دیے اس میں نے اتباع کس کی کری؟ تو اندازہ یہ لگا کہ بہت کچھ تو اپنی من چاہی چیزیں کری، جو میرے دل نے چاہا، جو میری خواہش ہوئی. تو اگر اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کی کوئی پیروی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا گمراہ اور گمراہ ترین شخص بتا دیا، کیا اس سے بڑا گمراہ کوئی ہو سکتا ہے؟ خود اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی ہدایت کے بغیر جو اپنی خواہشات پہ چلتا ہے وہ سب سے بڑا گمراہ ہے. اور کیا فرمایا کہ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا. اس کو ظالم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ظلم کا لفظ جو عربی میں ہے، دیکھیے ایک بڑا ہمارے ساتھ حادثہ یہ بھی ہے اردو والوں کے ساتھ کہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کا مفہوم اردو میں کچھ ہے اور عربی میں کچھ ہے، اور چونکہ ہم اردو سمجھتے ہیں لہذا اردو کے مفہوم سے ہم عربی کا مفہوم اس پہ چڑھا دیتے ہیں. ظلم کا عربی میں ایک مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو وہاں استعمال نہ کیا جائے جو اس کی جگہ ہے، بلکہ اس کو دوسری جگہ استعمال کیا جائے. کسی صلاحیت کو، کسی توانائی کو، کسی کارکردگی کو جو صحیح جگہ اس کے بجائے دوسری جگہ استعمال کیا جائے تو ظلم ہے. مثال کے طور پہ یہ وقت اللہ کی ایک نعمت ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں ایک کام دیا ہے اور اس کام کے لیے وقت دیا ہے. جیسے آپ کسی کو کام دیتے ہیں، اپنے سیلز مین کو مارکیٹ میں بیچتے ہیں کہ بھئی 8 گھنٹے اس مارکیٹ کو کور کر لانا اور دیکھنا کتنے آرڈر لے کے آئے. تو آپ نے کام دیا اور وقت بھی دے دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام بھی دیا اور وقت بھی دے دیا ہے. اب یہ ہماری بدقسمتی کہ ہمیں کام بھی نہیں پتا اور وقت کو سمجھتے ہماری مرضی کا، جب جی چاہا اٹھ گئے، جو چاہا کر لیا، جس انداز کی چاہے زندگی گزار دی. لیکن سوال جب آخرت میں ہوگا تو ایک بہت بڑی نعمت جو وقت ہے، کیونکہ جو لوگ وقت کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ وقت کیا چیز ہے. اور جب یہ کھینچ کا پڑ جاتا ہے تو کتنا احساس ہوتا ہے کہ وقت کسی طرح سے 26 گھنٹے ہو جائے، کچھ وقت مہلت اور مل جائے مجھے. تو جب کسی چیز کا استعمال اس انداز سے نہ ہو جس کا حکم دیا گیا تو ظلم کہلاتا ہے. تو جو لوگ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کس حکم کی؟ سب سے بنیادی حکم کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میرے قوانین کی اتباع کرو، کسی اور چیز کو فالو مت کرو. اور ایسا شخص اللہ کے اس قانون کو جھٹلا دیتا ہے، اس پہ کاٹی لگا دیتا ہے اور اپنے خواہش کے حساب سے زندگی گزارتا ہے. اللہ کی ہدایت کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہوتا. جیسا چاہا کاروبار کیا، جیسا چاہا لباس پہنا، جیسی چاہے زندگی گزاری، جیسا چاہا مال کمایا اور جیسا چاہا خرچ کیا. سود لیا، شراب پی، دھندے کیے، سارے کام کیے، اور اس غلط فہمی یا خوش فہمی میں رہا کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے. معافی کا توبہ کا بھی ایک نظام ہے جو قرآن میں بڑی وضاحت سے ہے. یہ خوش فہمی اور غلط فہمی بھی ہمارے یہاں بہت رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، معافی کا انداز کیا ہوتا ہے بار کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. گویا جو اپنی خواہشات کا اتباع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ظالم قرار دیتا ہے، اور یہ فرماتا ہے کہ ایسے ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں ملتی. کب ہدایت ملے گی؟ کہ وہ اپنی خواہش کا اتباع چھوڑے اور اللہ تعالیٰ کے قوانین پہ واپس آئے، تو یقیناً اس کو ہدایت ملتی ہے. دوسری چیز، کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ نفسانی خواہشات کو، اپنے دل کی خواہش کو خدا بلانے سے کیا مطلب ہے؟ یہاں لفظ رب اور خدا کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے. رب یا خدا وہ نہیں ہے جس کو میں زبان سے مانتا ہوں کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تیری سے مدد چاہتے ہیں. لیکن عمل میں کیا کرتا ہوں؟ عمل کرتا ہوں میں اپنے نفس کی خواہش کا. تو در حقیقت جس کو آپ نے اتباع کیا، جس کو فالو کیا، وہی آپ کا رب ہے. یہاں وضاحت ہوتی ہے اس بات کی. اگر آپ نفسانی خواہشات کا اتباع کرتے ہیں، اپنے دل کے کہنے پہ چلتے ہیں، خواہشوں پہ چلتے ہیں، تو آپ کی خواہشیں آپ کا رب ہیں. اللہ نہیں ہے، کہتے رہیے زبان سے. عمل اگر خواہش کے تحت ہوتا ہے تو خواہش کو رب بنا دیا ہم نے. کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ یعنی اتباع اس کی ہے تو خدا وہ ہے، یعنی جس کی اتباع ہے وہی خدا ہے. کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟
یعنی نہیں لایا جا سکتا ایسے شخص کو راہ راست پہ جس نے خواہشوں کو اپنا اللہ بنا رکھا ہو، اپنے نفس کے پیچھے، اپنے خواہشیں کے پیچھے چلتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا اس کی زندگی میں کوئی عمل دخل ہی نہ ہو، کوئی رول ہی نہ ہو اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ جو بات میں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ جانور کی سطح پہ زندگی گزرتی ہے اگر یہ عقل اور سمجھ استعمال نہیں ہوتی، کیونکہ جب عقل اور سمجھ استعمال ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا احساس فوراً ہو جائے گا۔ اگر یہ آنکھیں کھلی ہوں گی، دل کھلا ہوا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بھی احساس ہو جائے گا، اور آدمی کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے اتباع کس کا کرنا ہے، مجھے کس کے قوانین پہ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کس کو؟ جس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشوں کو اپنا اللہ بنا رکھا ہو، ساری زندگی خواہشوں کے تحت گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو سنتے سمجھتے بھی نہیں ہیں، یہ تو جانوروں کے جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ تو دیکھیے، نفس کی اور اپنے خواہشوں کی اتباع کو منع کیا گیا۔ دوسرے اتباع کا کیا اس میں وضاحت سے ذکر ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ نے جو راستہ بتایا ہے، جو صراط مستقیم کہا ہے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے صاف کہہ دو کہ راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ غور فرمائیے کہ ورنہ اگر اس علم کے آنے کے بعد، یعنی اس قرآن کے واقفیت کے بعد، اس قرآن کے آنے کے بعد، دین مکمل ہونے کے بعد، جو میں نے آپ کے سامنے آیت سورہ مائدہ کی 30 آیت رکھی تھی کہ آج ہم نے دین تمہارا مکمل کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین چن لیا، اس علم کے آنے کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست و مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ گویا جو دیگر مذاہب ہیں، جو دوسرے طریقہ زندگی ہیں، جو دوسرے ادیان ہیں، ان کا اتباع آپ نے کیا، ان کی انداز فکر آپ نے اپنائی،